بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، کسی نے کہا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے دنیا میں زندگی جو ہے وہ پریشانیوں کا دوسرا نام ہے، اور لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ میں پریشانی کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسے بندوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا کچھ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ آخر یہ پریشانی ہوتی کیا ہے۔ پریشانی دراصل ایک انزائٹی کا نام ہے، ایک خوف کا نام ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا، کچھ ایسا ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد زندگی اس طرح سے نہیں رہے گی، زندگی بدل جائے گی۔ یہ جو خوف ہے یہ انسان کے دماغ پہ چھا جاتا ہے، انسان اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور یہ خوف جب طاری ہو جاتا ہے تو بعض اوقات یہ خوف جو ہے، یہ پریشانی جو ہے، یہ دیمک کی طرح انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جو پریشانی ہوتی ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ان میں سے بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ دنیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا وہ ہے جو ریئل دنیا موجود ہے، جو مادی دنیا موجود ہے، گاڑیاں چلتی نظر آ رہی ہیں، سڑکیں نظر آ رہی ہیں، جاب نظر آ رہی ہے، پیسے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دنیا وہ ہوتی ہے جو دنیا آپ کے دماغ میں ہوتی ہے۔ وہ دنیا جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہے وہ کچھ اور طرح سے سوچتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی جو دنیا کو، جو ریئل دنیا کے مطابق اپنے دماغ کی سوچ کو رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، مسائل کو اپنے انداز سے سوچتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خیالی بھی ہے، یہ حقیقی بھی ہے۔ پریشانیاں اس طرح خیالی بھی ہو سکتی ہیں، حقیقی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آخر ان کا علاج کیسے کیا جائے، ان سے نپٹا کیسے جائے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو سورہ انفال کی ایک آیت 22واں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو گویا اللہ نے ایسے لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے، انہیں انسان بھی نہیں کہا، بہرے گونگے لوگ کہا ہے، بلکہ انہیں بدترین قسم کے جانور قرار دیا ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ بدترین قسم کے جانور نہ بنیں، اپنے دماغ کو استعمال کریں۔ تو اگر آپ دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ امکان ہے کہ آپ جو ہے یہ پریشانیاں جو ہیں وہ ان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے۔ مجھے میرے استاد محترم مجیب الرحمن شامی صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے پاکستان اخبار کا اجرا کیا تو ایک ٹیم تھی جو مارکیٹنگ کا کام کرتی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتاتے تھے، کوئی ایسا ایک اشارے کرتے تھے کہ شاید وہ ٹیم ہمیں چھوڑ کے چلے جائے۔ بعد میں وہ ٹیم انہیں چھوڑ کے چلی بھی گئی۔ تو انہوں نے کہا اس وقت ہمیں یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا، پریشانی تھی کہ اگر یہ ٹیم چلی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن جب وہ ٹیم چلی گئی، ہم نے نئے لوگ جو ہیں نئی ٹیم بھرتی کی، تو اس نئی ٹیم کی کارکردگی اتنی اچھی تھی اور انہوں نے بزنس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ہمیں یہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ جب پچھلی ٹیم تھی تو یہ کام کیسے چلتا تھا۔ تو بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جن پریشانیوں کے متعلق ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمیں رات کو سونے نہیں دیتا، پریشان رکھتا ہے، ان کی جو ہے حیثیت، اہمیت جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اس میں اب آپ عقل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے؟ اس میں ڈیل کارنیگی نے بڑے فارمولے بیان کیے ہیں۔ ایک فارمولہ جو ہے آپ ریڈیارڈ کیپلنگ کے حوالے سے ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ بنیادی طور پہ تو خبر کا ہے، جرنلزم کا ہے، کہ جب بھی کوئی خبر آپ دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں اور کون کا جواب دیتے ہیں۔ اس کو 6 کاف کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں اس کو 5W1H کہا جاتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پریشانیاں جو ہیں ان پہ یہ فارمولہ لگاتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی کا خیال ہے کہ اگر یہ فارمولہ لگا دیا جائے اپنی پریشانیوں پہ تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں نا کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو پھر آپ کی پریشانیاں کافی کم ہو جاتی ہیں۔
یعنی ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اچھی طرح اگر مسئلہ بیان ہو جائے تو نصف وہ حل شدہ مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے مسئلہ جو ہے اچھی طریقے سے بیان کر لیا تو وہ نصف حل شدہ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن انسان عام طور پہ سوچنا پسند نہیں کرتا. انسان جو ہے نا، ایڈیسن نے کہا تھا جس نے یہ بلب بنایا بے شمار ایجادات کی، کیونکہ انسان جو ہے نا غور و فکر سے کی تکلیف سے بچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلتا ہے، بہت کام کرتا ہے، لیکن وہ غور نہیں کرتا. وہ آپ نے تو وہ پرانی ایک بات سنی ہوگی کہ یونانیوں کے ہاں کہ وہ جب بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مسئلہ یہ زیر بحث تھا کہ گھوڑے کے دانت کتنے ہوتے ہیں. تو وہ کئی دن یہ مسئلہ چلتا رہا تو ایک نوجوان نے کہا کہ بھائی وہ گھوڑا منگوا کے آپ دیکھ. تو سارے جو وہاں پہ بڑے سائنسدان تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں کیا ہم گھوڑے کا منہ کھولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ کیا یہ ہماری شان کے مطابق ہے؟ آپ یقین کریں آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حقیقی جائزہ لینا جو ہے ان کی شان کے خلاف ہے. اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ ایک انسانی دماغ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے. انسانی دماغ وہی آئیڈیاز لینے کی کوشش کرتا ہے، انہی حقائق کو، انہی دلائل کو لینے کی کوشش کرتا ہے جو دلائل جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ وہ دلائل اس کے خلاف ہوں، خواہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت اس کو تب چڑھتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ایسے ہو گیا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے تو اس میں آپ لوگ جو ہیں صرف اپنے اینکر پرسن کے بیانات سنتے ہیں، اپنے متعلقہ اخبارات دیکھتے ہیں. یہ پسند ناپسند جو ہے یہ ہوتی ہے، یہ بری نہیں ہوتی، انسان ہے اس میں ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ پسند یا ناپسند جو ہے آپ کو حقائق کی دنیا سے لی جاتی ہے تو پھر اس کو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور قیمت وہ اکثر بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک ہربرٹ کا ریڈیارڈ کپلن کا فارمولہ ہے، اور کہ آپ اس میں دیکھیں کہ کیا پریشانی ہے، کیا کیوں کب اور کیسے ہے. ایک ڈیل کارنیگی نے بھی فارمولہ بتایا جو بنیادی طور پہ تو حکیم ارسطو جو ہے ان کا فارمولہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب غم و پریشانیاں جو ہوتی ہیں پتہ کریں کہ یہ کیوں ہوئی ہیں. تین بنیادی نقطے انہوں نے بتائے کہ غم، فکر اور پریشانیاں جو ہیں جن واقعات و حقائق کا جو تعلق ہو وہ معلوم کریں کہ وہ کیا ہیں، اور پھر ان تجزیہ کریں ان حقائق کا، اور پھر فیصلہ کر لیں. یہ بہت عام ہے. فیصلے میں دیر کرنے سے بڑی چیز ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا بے یقینی جو ہے وہ جہنم سے بری ہوتی ہے. اگر آپ فیصلہ کرنے کے متعلق بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک جہنم قسم کا جو ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں. تو ارسطو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اگر ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری گردنوں پر سوار ہوتے ہیں اور ہمارے شب و روز کو جہنم جنہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، تو ہمیں اسی فارمولے پہ عمل کرنا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بیان کو اچھے طریقے سے کریں تو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیا سوچنا چاہیے اس طرح سے؟ نہیں، سوچنا بالکل نہیں چاہیے. اس کو لکھنا چاہیے. بعض اوقات لکھنے سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی تفصیلات جن میں آپ الجھے ہوئے تھے ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل جو ہے وہ بالکل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو میں نے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک صاحب جو ہیں کولمبیا یونیورسٹی کے ڈین ہیں ہربرٹ ہاکس، ان کا جو نقطہ نظر تھا کہ میں تو اپنی پریشانیاں جو ہیں نا ان کو اپنے دماغ میں آنے کی جگہ ہی نہیں دیتا. تو میں ڈیل کارنیگی نے جو ان سے گفتگو ہوئی اس کی وجہ انہوں نے جو بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری نصف پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیصلے تک پہنچنے سے پہلے مسئلے کے متعلق کافی واقفیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ اس کے بغیر ہی جھٹ پٹ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے جس سے مجھے اگلے منگل کو سابقہ پڑھنا ہے تو میں اگلے منگل تک اس کے متعلق کسی قسم کا فیصلہ کرنے کی جلدی نہیں کرتا، بلکہ اس کے متعلق حقائق اکٹھے کرتا ہوں، اپنی توجہ ساری اس پہ دیتا ہوں، بالکل پریشان نہیں ہوتا، متفکر نہیں ہوتا، اور کوئی افسردہ نہیں ہوتا. میں رات کو بالکل نیند لیتا ہوں، نیند خراب نہیں کرتا، اور حقائق پہ نظر رکھتا ہوں کہ فیکٹس کیا ہیں. اور ان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ منگل کے آنے تک میرے جو اکثر جو مسائل ہیں وہ تو اکثر حل ہو چکے ہوتے ہیں. تھامس ایڈیسن نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے غور و فکر سے بچنے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ بڑے پاپڑ بیلتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے. تو کیونکہ ہر وہ چیز
جو ہماری جذبات کے خلاف ہوتی ہے، ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، وہ اس سے مطابق نہیں ہوتی، وہ ہمیں غصہ کر دیتی ہے، ہمیں آتش فشاں بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سے میں جیسے آپ سے کہوں گا کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ مسئلے کو حل کریں۔ ایک ڈیل کارنیگی نے ایک بڑے صاحب کی مثال دی ہے، بہت بڑے بزنس مین تھے امریکہ کے، تو وہ جب یہ پرل ہاربر کی جنگ ہوئی تو وہ وہاں تھے، تو انہوں نے جاپانیوں نے قبضہ کر لیا، وہ بزنس چلا رہے تھے وہاں پہ، تو جب پرل ہاربر پہ قبضہ کر لیا تو جاپانی جو ایک کمانڈر تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ ڈیٹیلز دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیٹیلز دی لیکن وہ پوری ڈیٹیلز نہیں دی۔ تو اس کے بعد مجھے فکر لگ گئی کہ اب میں نے ڈیٹیلز تو پوری نہیں دی، نہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا اتفاق میں زیادہ فکر مند تو نہیں تھا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں وہ آئے ہیں کمانڈر صاحب اور بہت بڑے ناراض ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ کیا آپ کے اس بندے نے کیا ہے، یہ ڈیٹیلز پوری کیوں نہیں تھی۔ تو کہتا کہ میں گھر جا کے پریشان ہو گیا، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ جاپانی جو تھے وہ لوگوں پہ تشدد بھی کرتے تھے، انہیں ہلاک بھی کر دیتے تھے۔ تو اب انہیں کہا کہ مجھے 4 چیزیں نظر آ رہی تھی کہ مجھے وہ گرفتار کر سکتے تھے، اور مطلب جو ممکنہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس پہ سوچا کیا ہوگا۔ اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں جاپانی جو ہیں کمانڈر ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ جی یہ بات ایسے ہے۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے وہ جتنے وہ غصے والے ہیں، جتنے وہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ناراض ہو جائیں، اور مجھے چونکہ میں نے انگریزی میں بات کرنی ہے، اس کو جاپانی میں سمجھانا، تو اسی دوران وہ ناراضگی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ میں بھاگ جاؤں۔ اس نے کہا بھاگنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بھاگنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اریسٹ ہو جاتا تو پھر میں پکڑا پھر یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، اور دوسرا یہ تھا کہ جاپانیوں کا بڑا کنٹرول تھا سارے اس علاقے پہ، اور وہاں پہ جو بھاگنا تھا وہ پاسبل نہیں تھا۔ ان کا تیسری بات یہ تھی کہ پھر میں نے سوچا کہ میں بالکل روٹین میں جاؤں، اور اس کی بجائے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، اور کیونکہ اگر میں گھر بیٹھ گیا تو پھر بھی یہ مجھے اریسٹ کر لیں گے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جو منڈے کو جانا تھا، انہوں نے بیچ میں 2 چھٹیاں تھیں، تو منڈے کو میں جب دفتر جاؤں تو بہت میں آرام سے بڑے ایک روٹین میں جاؤں۔ اس کے میں نے بڑی اپنے آپ کو سمجھایا اور اللہ پہ یقین کیا، اور میں جو ہے وہ منڈے کو جو ہے وہ روٹین میں دفتر میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بیٹھے ہیں کمانڈر ہیں وہ بیٹھے ہیں، کہتا وہ پائپ پی رہے تھے، اس سے مجھے تھوڑا سا انہوں نے دیکھا بھی، تو لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلے گئے۔ تو ایک بات انہوں نے یہاں سے ہم یہ مقصد نکالے تھے کہ کسی شخص کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے خلاف غصہ جو ہے وہ لامحدود مدت تک اپنے رکھ سکے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں جب اگر مسئلہ پیدا ہو، کوئی شخص آپ سے ناراض ہو، اس کو تھوڑا سا وقت دیں تو اس کی وہ اگریشن آپ کو نظر نہیں آئے گی جو چند دنوں کے بعد جو اس دن نظر آئی تھی جب آپ اس سے پہلے ملتے۔ تو تھوڑا سا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی، لیکن یہ ٹیکنیک کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ جو بھی ہے آپ اس کو لکھیں، اور جب آپ لکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ایک یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 قابل عمل طریقے ہیں جو اس میں اہم ہیں۔ اس امریکی بزنس مین نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے کہ بار بار کے تجربے نے مجھ پر کسی فیصلے تک پہنچنے کی بے پایاں اہمیت جو ہے واضح کر دی۔ ایک مقصد معین تک پہنچنے اور سر چکرا دینے والے دائروں میں گھومنے کے عمل کو ختم کر دینے کی نااہلیت ہی ہے جو انسانوں کو اعصابی کشمکش اور جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جب میں کسی واضح اور معین فیصلے پر پہنچ جاتا ہوں تو میری 50% پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب میں اس فیصلے کو عملی صورت دینے لگتا ہوں تو بقیہ جو 50% ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پریشانیاں بھگانے کے لیے 4 اصول بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ پہلے واضح اور کلیئرلی یہ لکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر لکھیں کہ اس مسئلے کے متعلق میں کیا کر سکتا ہوں، پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور تب جب آپ یہ کرنے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر اس کو آپ کر لیں۔ تو یہ بہت ایک اہم کاروباری آدمی تھے، ان کا یہ ایک تجربہ ہے، اور ڈیل کارنیگی نے اپنی کتاب میں اس تجربے کو جب دی ہے، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا، فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، اور فیصلہ حقائق پہ، اس میں نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، اس میں نہیں جو آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہے، وہ تو آپ کو گمراہ کرے گا، وہ ادھر ادھر لے کے چلا جائے گا، آپ سے غلط فیصلے کروائے گا۔ لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ اس پہ عمل کریں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خاص حد کے بعد اگر ہم مسائل پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں تو انتشار اور پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔
تو قائد اعظم بھی تو یہی کرتے تھے نا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور پھر وہ ڈٹ جاتے تھے، اور اسی جو ان کا یہ طریقہ تھا، اسی سے انہوں نے جو ہے وہ ملک حاصل کیا اور اسی پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہاں پہ میں پھر اپنی بات کروں گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے آپ کا، آپ یہ پریکٹیکل ایڈوائسز ہیں، لیکن ایک یقین ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے، وہ آپ کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق سے ہوتا ہے۔ اور قرآن میں سورہ انفال میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو آپ کو جو دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کو کم نظر آتے ہیں۔ وہ اسی طرح سے اللہ آپ کے دشمنوں پہ، آپ کے مخالفین پہ آپ کی ہیبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو آپ کو پریشانیوں سے، جان کے خوف سے، مال کے خوف سے نکال دیتا ہے، اور یہی زندگی جو ہے پھر بہترین ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم اسے اپنی بحث کو مختصر کرتے ہوئے کہیں گے، اس پہ ہم کنکلوڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، دنیاوی فیصلے کرنے کے لیے، پریکٹیکل مسئلے کرنے کے لیے آپ براہ کرم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جذبات پہ انحصار نہ کریں۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں، جانور مت بنیں جو سوچتے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ پہلے والا سٹیپ کر لیں گے، عقل کا استعمال کرنے کا فیصلہ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ لاجیکلی اس مسئلے کو دیکھیں گے، پھر اس کو حل کریں گے، پھر اللہ پہ یقین کے ساتھ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ اور عمل کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ بندہ جو ہے، اس بندے کو ضرور کامیابی ملتی ہے جو صابر ہوتا ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو اپنے مسائل حل کرنے کا ایک نسخہ کیمیا بتایا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم نے یہاں ڈیل کارنیگی کی گفتگو کی ہے، وہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اللہ کی قرآن کی جو دانش ہے اس سے بھی استفادہ کریں، اس روشنی کو بھی اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں۔ امید ہے آپ خوب زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ہمارے یہ پروگرام جو ہیں آپ کی پریشانیوں میں کمی لا رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔